رمضان المبارک کی عبادت اور فضیلت کے حوالے سے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے ماہ سیام اور ہم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ سیام اور ہم، اور میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظفیر۔ اسلامی موضوعات کے حوالے سے ہم روزانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم جس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے اسلام میں شادی کا تصور، طلاق کا تصور اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں۔ ہمارا پروگرام آپ اینڈ تک دیکھیے گا۔ ہمارے ساتھ جو آج ڈسکشن کے لیے موجود ہیں وہ ہیں حافظ محمد ابراہیم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر آپ جی اللہ کا شکر آپ سے۔ اچھا، آج جس ہم موضوع پر گفتگو کریں گے وہ شادی کے حوالے سے ہے۔ اب جو اسلام میں ایکچولی جو شادی کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے شادی ہونی چاہیے؟ لیکن صورتحال ایسی ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس کی اندر ایک نئی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس ضرورت یہ بالکل ایک فطری چیز ہے، اس کو پورا ہونا چاہیے۔ اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ایک طریقہ ہمیں مغرب میں نظر آتا ہے کہ وہاں پر وہ یعنی اس کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر تو دنیا میں جوان پیدا ہوا ہوتا اور جوان ہی مرتا تو پھر شاید ہم اس کو ایک آئیڈیل نظام کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان تو بچہ پیدا ہوتا ہے اور بوڑھا ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسا نظام چاہیے جس میں بچوں کی بھی دیکھ بھال ہو رہی ہو، بوڑھوں کے لیے بھی نظام دیا گیا ہو۔ چنانچہ مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ اب بچے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر بچے پیدا کرنے کی نوبت آ ہی جائے وہ بھی مجبوراً، تو پھر وہ نرسری ہومز میں جاتے ہیں، مائیں بچے پالنے کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ ایسے ہی جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بچے میسر نہیں کہ جو ان کا ساتھ دیں، وہ پھر اولڈ ہومز کی زینت بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا سسٹم ہے اس میں یہ زندگی کے سارے مراحل جو ہیں ان کو کور کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ بچپن میں اس کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے محبت اتنی رکھ دی ہے کہ اس کو کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہنا پڑا کہ بچوں کو صحیح طریقے سے پالو، خیال رکھو ان کا، بلکہ یہ کہا ہے کہ ان کی محبت میں اپنی عاقبت نہ خراب کر لیں۔ اور والدین کی چونکہ بڑھاپے میں ان کو ضرورت ہے کہ ان کے بچے کی خدمت کریں، تو اس کی تاکید آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے مذاہب میں، یعنی صرف قرآن میں ہی نہیں دیگر مذاہب میں بھی، حضرت لقمان کی اللہ تعالیٰ نے وصیت نقل کی، اس میں بھی انہوں نے چھوڑ دیا کہ اب میں اللہ کے حق کے بعد اپنا حق بیان کروں۔ ایک باپ ہونے کے نیت سے، خودداری کی نیت سے ان کو شرم آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وصیت کو بریک کر کے بیچ میں والدین کے بارے میں اپنی طرف سے بات کی کہ یہ اس کی جگہ یعنی بندوں میں اللہ کے بعد والدین کا۔ تو اب اس سسٹم میں دیکھیں تو اب اسی لیے جو ہمارے درمیان اس کی جائز صورت رکھی گئی ہے وہ نکاح کی شکل میں۔ نکاح کی جو حقیقت ہے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں تمام بیسک جو ایلیمنٹ ہونے چاہیے وہ ڈال دیے گئے۔ مثلا یہ کہ لڑکا لڑکی اس رشتے میں بندھنے والے ہیں، اس میں ان کی رضامندی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی چیز ان کی رضامندی ہے، کیوں جو ہمارے ہاں مسنگ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی لڑکیاں تو خیر بہت زیادہ مسنگ ہیں ان کے ہاں، لیکن بعض جگہ پر جیسے چودھری صاحب کا لڑکا ہے، چودھری صاحب اس کا رشتہ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہیں آگ کر دوں گا، بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اگر ان کی رضامندی کا کیوں ضروری ہے کہ اس رشتے کو انہوں نے چند دن کے لیے نہیں نبھانا، ساری زندگی ساتھ نبھانا۔ اگر اس میں نیت کی خرابی ہو کہ میں نے یہ رشتہ ساری زندگی نہیں لے کے کرنا، عین نکاح کے وقت، تو یہ نکاح ٹھیک نہیں رہتا۔ حلالہ جو ہمارے ہاں ایک رائج پا گیا ہے، ہم طلاق میں اس کا ذکر کریں گے کہ وہ کیوں آیا ہے، تو وہ جو ہے وہ بالکل ناجائز ایک صورت ہے نکاح۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کوئی خفیہ کرنے والا کام نہیں ہے، یہ سوسائٹی کے سامنے اعلانیہ ہونا چاہیے۔ اعلانیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کلوز سرکٹ ہے، لڑکے اور لڑکی کا خاندان اور ان کے دوست احباب، ان تک یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب اس اعلان کا طریقہ اخبار میں اشتہار دینا بھی کسی صورت میں ہوتا تھا، بعض لوگ دیتے رہے، اب فیس بک پہ آپ جب ڈال دیتے ہیں گاٹ میرڈ تو وہ یہ اعلان ایک ہی شکل ایک اختیار کر دیتی ہے۔ تو مطلب کوئی بھی صورت ہو،
اب اس کے اپوزٹ اگر یہی نکاح خفیہ طریقے سے ہو رہا ہو یا زبردستی ہو رہا ہو یا اس میں ٹائم لمٹ کوئی سیٹ کی گئی ہے تو اس میں پھر یہ نکاح جو ہے یہ پھر چیلنجبل نکاح۔ اچھا، ہم اسلام میں شادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا یا سنا ہے کہ پہلے زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں اور وہ لوگ الگ رہائش پذیر ہوتے تھے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کی وجہ سے بھی بہت ساری شادیاں جو ہیں وہ وہ پراپر چل نہیں پاتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیے اس میں یعنی اگر جو ہے وہ نئے جوڑے کے احساسات کا تقاضا کیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ چاہے وہ ایک گھر میں ہی ایک ان کمرے میں ان کو زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے لیکن وہ آزاد ہونے چاہیے، یعنی ان کے اوپر جو جیسے ہمارے ہاں سسرال کا ماں باپ کا ایک ہوتا ہے وہ نہیں، مطلب وہ اپنے نئی آنے والی خاتون اپنی مرضی سے کوئی چیز پکانا چاہتی ہے، اپنی مرضی کی کوئی چیز کھانا چاہتی ہے، اگر اتنی آزادی ہم دینا شروع کر دیں تو پھر شاید جوائنٹ سسٹم میں بھی معاملات خراب ہونے کی بجائے بلکہ وہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کہ اگر کوئی ورکنگ خاتون ہے اس کا بچہ ہے اس کو ایک دادا دادی کوئی گھر والے جو ہے وہ ایک اویلیبل ہے، جبکہ اگر انڈیویجول رہ رہے ہوں تو پھر اس کو ظاہر ہے کسی میڈ کا بندوبست کرنا ہے، پھر کسی جو ہے وہ جو بچوں کی ہوتے ہیں ڈے کیئر وغیرہ سینٹر اس کو رکھنا ہے، لیکن مطلب آئیڈیل تو ہم اسی کو کہیں گے کہ یہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو، لیکن ہمارے ہاں مطلب اب بہت سارے مطلب مہنگائی کی صورتحال بھی جو ہے وہ مشکل ہے، اور پھر یہ کہ ارننگ اگر ایک جوائنٹ میں ہوگی تھوڑی ارننگ تو گزارا وہ کر سکتے ہیں وہ ابتدا میں، تو بہت سارے معاملات میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہے کہ وہ یہ ہے کہ آزادی اور پھر یہ کہ جوائنٹ میں جب آپ رہتے ہیں تھوڑا اثار آپ کو بھی کرنا پڑتا ہے، وہ گیو اینڈ ٹیک کے حوالے سے ہے، یعنی سارا اثار نیا آنے والی کرے، یہ ہم عام طور پر تقاضا کرتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ 25 سال اپنی زندگی جیسے گزارتے آ رہی ہے اور سوچتے ہیں ایک سیکنڈ میں آ کے وہ بدل دے گی، جی بالکل ایسا ہی، پھر ایک مطلب نہیں پھر اگر آپ اس کے سامنے بیٹی اور بہو میں فرق کرنا شروع کریں، بیٹی کو اور سٹیٹس دیں اس کے ساتھ، اس کو کچن میں جانے سے روکیں، بہو کو ہر دم کچن میں رہنے دیں، تو اس طرح کی نہیں وہ آپ میڈ تو نہیں لے کر آئے نا گھر میں، ایک اپنے بیٹے کے لیے ایک اس کا لائف پارٹنر لے کر آئے، تو ہمارے ہاں اصل میں مسائل تبھی شروع ہوتے ہیں کہ جب وہ ہم ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرتے، دوسرے اسلام سے بھی دوری ہوتی ہے ہم، ہاں وہ تو خیر ایک سوسائٹی میں کہہ سکتے ہیں نا ہے کہ مطلب وہ اوور آل ہر جگہ آپ کہتے ہیں، لیکن ایک بات ہم اس وقت کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ یا تو اس میں اگر تو علیحدہ کر سکیں آپ کے حالات ایسے ہیں تو دی بیسٹ یہی ہے کہ ان کو علیحدہ ہونا چاہیے، لیکن ہے کہ خود میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب آپ میں نے چونکہ زیادہ تر کیا مطلب رہا ہی اکیلا ہوں، 2 مہینے کے بعد ہی جو ہے وہ والد صاحب نے بھیج دیا، تو اب اس میں یہ کہ ساری لرننگ خود سے کرنی پڑی کہ بچہ کو کیسے پالتے ہیں، اس میں کیا ہونا چاہیے، بڑے کی موجودگی میں آپ کو یہ ان کی گائیڈنس جو انہوں نے تجربے کیے ہوتے ہیں وہ آپ کو ان سے فائدہ ہونے کا موقع ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم برا نہیں ہے، صرف یہ کہ ہم نے اس کو جس طرح سے چلاتے ہیں وہ مس مینجمنٹ کر جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی عبادت اور فضیلت کے حوالے سے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے ماہ سیام اور ہم۔